السلام علیکم، میرا نام اسامہ امتیاز ہے اور جو آج میرا ٹاپک ہے انڈیا پاکستان ریلیشنز کے اوپر ہے۔ اس ٹاپک میں جو ہم پڑھیں گے سب سے پہلے انٹروڈکشن ہے، پھر ہسٹری، کانفلکٹ، وارز، ٹریٹیز، اسٹیپ ٹیکن فار بیٹرمنٹ اینڈ آخر میں کنکلوژن۔ انٹروڈکشن۔ دیز ٹو اسٹیٹس آف ساؤتھ ایشیا وچ شیئر، یہ دو جو کنٹریز ہے ساؤتھ ایشیا کی، اس میں بہت سی چیزیں کامن ہیں۔ سب سے پہلے اس میں ہسٹری ہے، دوسرا کلچر، تیسرا جیوگرافی، اکنامک لنک اور آخر میں اسپورٹس اینڈ گیم۔ پر جو ان کا ریلیشن شپ ہے اس میں بہت سی ڈاپ، مس انڈرسٹینڈنگ، ڈس اپوائنٹمنٹ، وار اور ٹینشن رہی۔ ہسٹری میں ہم دیکھ سکتے ہیں جو پاکستان انڈیا یہ پہلے ایک سنگل اسٹیٹ ہوا کرتی تھی جس کا نام انڈین سب کانٹیننٹ تھا۔ 1947 کی بعد دو کنٹریز فارم ہوئی تھی، ایک کا نام یونین آف انڈیا، دوسرے کا نام ڈومینین آف پاکستان تھا۔ پھر ان دونوں کنٹریز نے ایک دوسرے کے ساتھ ڈپلومیٹک ریلیشنز فارم ہوئی تھی، پر ان کے ریلیشنز اتنے کوئی خاص اچھے نہیں تھے کیونکہ مائگریشن کے درمیان دونوں کنٹریز میں بہت سے لوگوں کو مارا گیا تھا اور پارٹیشن اور ٹیریٹری کانفلکٹ کی وجہ سے ان کے ریلیشنز اور خراب ہوئے۔ پھر ان لوگوں نے 1947 کے بعد 4 میجر وارز فوٹ کی تھی ایک دوسرے کے ساتھ، اور ان کا ایک اور وجہ تھی ایک بنگلہ دیش کی کریشن اور دوسرا کشمیر کی پارٹیشن۔ کانفلکٹ، ان دونوں کنٹریز کی ہاسٹیلٹی کی ایک مین وجہ کچھ یہ ہے، ایک تو سیاچین کانفلکٹ ہے، دوسرا ورسننگ آف کشمیر انسرجنسی ان 1989، دا نیوکلیئر ٹیسٹ آف پاکستان اینڈ انڈیا ان 1999، کارگل وار، فائرنگ ایٹ بارڈر ایریا جو LOC لائن آف کنٹرول میں کی ہے جو دونوں کنٹریز نے، اور آخر میں واٹر ایشو۔ وارز، 4 میجر وارز فوٹ کی تھی پاکستان اور انڈیا نے ایک دوسرے کے ساتھ، ایک کشمیر وار، دوسری 1965 وار، 1971 وار اور پھر کارگل وار۔ کشمیر وار، یہ انڈو پاکستان کی سب سے پہلی وار تھی جس کو فرسٹ کشمیر وار بھی کہا جاتا ہے، جو پرنسلی اسٹیٹس آف جموں اور کشمیر کے اوپر لڑی گئی تھی 1947 سے 1948 تک۔ پاکستان نے اس وار میں سب سے پہلے اٹیک کیا تھا کچھ ہفتے بعد جیسے انڈیپینڈنس کے، اور اس میں یہ کیا کہتے ہیں ٹرائبل لشکر وزیرستان سے اٹھا کے لے کے گئے تھے۔ پھر 30 دسمبر میں انڈیا اور پاکستان نے سیز فائر کی ایگریمنٹ سے ایگری کیا تھا۔ اس میں پھر پاکستان کو جو آزاد کشمیر و گلگت بلتستان اپنے حصے میں آ گیا اور وہ انڈیا کے انڈر باقی سارا کشمیر آ گیا جس میں کشمیر ویلی، جموں اور لداخ ہے۔ 1965 کی وار، اس میں پاکستان انڈیا نے وار فوٹ کی تھی بہت سے ان کے جو پرانے ایشوز کو لے کے۔ اس میں پاکستان نے اٹیک کیا تھا کیونکہ ان کو انڈین کشمیر پر قبضہ کرنا تھا، پر انڈین نے بھی پھر اس پرکار ریٹیلیٹ کیا اپنا پورا ملٹری اٹیک کر کے، وہی ویسٹ پاکستان پر۔ یہ وار کنٹینیو رہی 17 دن۔ ان دونوں کنٹریز کی ہاسٹیلٹیز اس وقت ختم ہوئی تھی جب UN مینڈیٹ نے سیز فائر کا اعلان کیا۔ آخر میں یہ ہوا کہ انڈیا نے 1920 اسکوائر کلومیٹر ٹیریٹری اپنے قبضے میں لی اور پاکستان نے 540 اسکوائر کلومیٹر۔ پاکستان نے اس میں 450 ٹینک لاسٹ کیے اور 5800 سولجرز شہید ہوئے، اور انڈیا نے 97 ٹینک لاسٹ کیے اور 2826 سولجرز اس میں مرے۔ 1971 کی وار، یہ انڈیا اور پاکستان کے درمیان اس وقت ہوئی جب لائبریشن وار ہوئی تھی۔ لائبریشن وار یہ بنگلہ دیش میں تھی جو 1971 میں سٹارٹ ہوئی، جس میں بنگلہ دیش اپنی آزادی کے لیے لڑ رہے تھے۔ یہ وار اس وقت سٹارٹ ہوئی جب انڈین ایئر فورس ایئر اسٹیشن میں ایریا اسٹرائک کیے گئے۔ انڈیا نے اس وار میں حصہ لیا December 3, 1971 میں۔ یہ ہسٹری کی ون آف دا شارٹسٹ وارز کہا جا سکتی کیونکہ یہ صرف 13 دن لڑی گئی تھی۔ آخر میں اس کا رزلٹ یہ نکلا تھا کہ بنگلہ دیش کو انڈیپینڈنس مل گئی اور پاکستان نے اپنا پورا ویسٹ پاکستان کھو دیا، اور اس کا جو آخری میں ونر تھا وہ انڈیا اور بنگلہ دیش۔ پاکستان کے ہارنے کی جو کچھ وجوہات یہ تھی، ایک تو اسٹریٹجک بلنڈر، دوسرا پور لیڈرشپ اور تیسرا ویک ملٹری اسٹریٹجیز۔ پھر کارگل وار، یہ مئی اور جولائی میں لڑی گئی 1999 میں کارگل ڈسٹرکٹ آف کشمیر۔ اس میں پاکستان سولجرز اور کشمیر ملیٹنٹس نے انفلٹریشن کی تھی انڈین LOC پہ۔ پاکستان نے اس میں بہت سے اچھے اسٹریٹجک ہائی پوائنٹس کیپچر کیے تھے انڈین کنٹرول کشمیر میں،
اور انڈین ٹیریٹری ان کارگل ایریا، پر آخر میں انڈیا نے یہ وار جیتی تھی، جس میں ان کے جو خراب ریلیشن شپ بدتر ہو گئے۔ پھر اس ٹریٹیز اس میں جو ان کے ریلیشن شپس امپروو کرنے کی بہت کوشش کی، جس میں کچھ ٹریٹیز ہوئی اور ان میں سے کچھ یہ ہے۔ ایک سب سے پہلے کراچی ایگریمنٹ، پھر سملہ سمٹ، آگرہ سمٹ، نان نیوکلیئر ایگریشن ایگریمنٹ اور آخر میں لاہور ڈکلیریشن۔ کراچی ایگریمنٹ یہ ہیلڈ ہوئی 27 جولائی 1949 کراچی۔ اس میں سیز فائر ایگریمنٹ کی گئی تھی کشمیر وار کے اوپر، جو پاکستان انڈیا نے سائن کیا۔ پاکستان اس میں سائن کرنے والے ایک تو پاکستان منسٹر احمد گرمانی، پریزیڈنٹ آف آزاد کشمیر سردار محمد ابراہیم خان، ہیڈ آف آل جموں کشمیر مسلم کانفرنس چودھری غلام آباد۔ اس کا رزلٹ سیز فائر ہو گیا کشمیر میں اور دونوں کو اپنے اپنے حصے مل گئے کشمیر کے۔ سملہ سمٹ یہ سائن ہوئی تھی انڈیا اور پاکستان کے درمیان 2 جولائی 1972 ان شملہ۔ اس سمٹ کا آبجیکٹو تھا کہ ایک دوسرے کے درمیان پیس اسٹیبلش کی جائے۔ یہ سائن کی گئی تھی پرائم منسٹر آف پاکستان ذوالفقار علی بھٹو اور پرائم منسٹر آف انڈیا اندرا گاندھی۔ اس کا آؤٹ کم تھا کہ دونوں ایک دوسرے کے ڈفرینسز سائڈ پہ رکھے اور پیسفل وے سے ایک دوسرے کے ساتھ نیگوشیٹ کریں۔ اس میں کوئی تھرڈ پارٹی انوالو نہیں ہوگی اور پاکستان انڈیا نے اس میں اپنے ٹروپس وڈرا کر لیے تھے۔ آگرہ سمٹ یہ ہسٹورک 2 days میٹنگ تھی، جس میں نیگوشیٹرز تھے پریزیڈنٹ آف پاکستان پرویز مشرف، انڈین پرائم منسٹر اٹل بہاری واجپئی۔ اس کا جو مقصد تھا کہ ایک تو نیوکلیئر ارسنل کو کم کیا جائے، کشمیر ایشو سالو کیا جائے اور کراس بارڈر ٹیررزم ختم کیا جائے، بٹ دا نیگوشیشنز بروک ہو گئے اور آگرہ ٹریٹی کبھی سائن ہی نہیں ہوئی۔ نان نیوکلیئر ایگریشن ایگریمنٹ یہ ہیلڈ ہوئی تھی 21 سپٹمبر 1988 بائی پاکستان اینڈ انڈیا۔ اس کو سائن کیا تھا پرائم منسٹر بے نظیر بھٹو آف پاکستان اینڈ پرائم منسٹر راجیو گاندھی آف انڈیا۔ ریڈکشن آف نیوکلیئر ویپنز اور ایک دوسرے پر حملہ نہ کرنے کا وعدہ کیا گیا، اور یہ بھی کہا گیا کہ اپنے ایک دوسرے کے نیوکلیئر انسٹالیشن اور فیسلٹیز پر اٹیک نہیں کرے گا۔ لاہور ریزولوشن یہ ہیلڈ ہوئی تھی 21 فروری 1999 اور سائن کیا گیا تھا لاہور میں۔ یہ سائن کیا تھا پرائم منسٹر آف پاکستان نواز شریف اینڈ پرائم منسٹر آف پاکستان اٹل واجپئی۔ In this treaty, mutual understanding was reached towards development of atomic arsenal اور اوائڈ کیا گیا تھا accidental and unauthorized use of nuclear weapons۔ اور اسٹیپ لیے گئے اسٹیپس ٹیکن فار بیٹرمنٹ۔ اس کے لیے سب سے پہلے تو ایک دوسرے کے ساتھ ایگریسو اپروچ ختم کرنی تھی، پھر پیسفل وے سے بات کرنی، پیسفل وے سے ایک دوسرے کے ساتھ پرابلم سالو کرنے تھے، نیوکلیئرس کانفلکٹس کو روکنا تھا، اور پھر ٹیررزم ختم کرنا تھا ایک دوسرے کے ساتھ جو بارڈر میں ہو رہے تھے وہ کنٹریز کے اندر۔ تیسرا ایک دوسرے کے ساتھ پیپل کے درمیان ٹرسٹ پیدا کرنا تھا، نفرت ختم کرنی تھی۔ چوتھا اکنامک کوپریشن اور ٹریڈ اسٹیبلش کرنا تھا تاکہ ایک دوسرے کے درمیان میوچل انٹرسٹ پیدا ہو۔ واٹر ایشو کو سالو کرنا تھا اور اس کے لیے میکینزم پرووائڈ جو کیے گئے تھے انڈس بیسن ٹریٹی کو فالو کرنا تھا، اینڈ شوڈ ناٹ بی الاؤڈ ٹو ڈیجنریٹ انٹو اے سیریس سورس آف کانفلکٹ۔ آخر میں کنکلوژن یہ ہے کہ جو پچھلے 65 ایئر سے پاکستان انڈیا ایک دوسرے کے لڑائی ڈفرینس ختم نہیں کر سکے اور ایک دوسرے کے ساتھ اچھے ریلیشنس نہیں فارم کر سکے، جس کی وجہ سے ان لوگوں نے ایک دوسرے کے ساتھ اچھے ریلیشنس نہ فارم کرنے کی وجہ سے ان کے لوگوں کو جو بارڈر کے پاس رہتے ہیں فائدہ نہیں ہو سکا۔ پھر بہت سے اٹیمپٹ کیے تھے اس پیس پروسیس کو آگے بڑھانے کے لیے، لیکن یہ ابھی بھی کوشش کر رہے یا یہ ابھی چھوڑ دی ہے۔ پاکستان انڈیا کو اگر ایک دوسرے کے ساتھ مسئلہ حل کرنا ہے تو سب سے پہلے ایک دوسرے کے انٹرسٹ میں دیکھنا پڑے گا، اور ایک دوسرے کے انٹرسٹ میں اپنا کانفلکٹ نہ پیدا کرے آخر میں، تاکہ ایک اچھے طریقے سے ایک دوسرے کا حل، اپنے مسئلوں کا حل نکال سکے۔
دین اتنا ہی تھا. چلو ٹھیک ہے. تھینک یو.